بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سامعین، عظیم مفکر، محقق، عالم اور دانشور جناب محمد خالد جذبی صاحب کے شہرۂ آفاق قلم سے ایک اور نہایت اہم موضوع کو لے کر آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل صرف سچ کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو ایک خود کار سسٹم کے ذریعے آپ کی نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل سکے اور آپ اسے وہاں سے کلک کر کے اپنی پاک اور معطر سماعتوں کا حصہ بنا سکیں۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے دعا۔ دعا کے معنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اس کی بارگاہ میں اپنی احتیاج کا دامن پھیلانے کے ہیں۔ دعا کی اہمیت اسی سے واضح ہے کہ ہم سراپا احتیاج ہیں اور ہر لمحہ دنیا و آخرت کی بھلائی کے محتاج ہیں۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، دعا عین عبادت ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد علی شان ہے، دعا رحمت کی کنجی ہے، وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ سامعین، ان ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دعا کتنی محبوب ہے اور کیوں نہ ہو، وہ غنی مطلق ہے اور بندوں کا عجز و فقر ہی اس کی بارگاہ عالی میں سب سے بڑی سوغات ہے۔ ساری عبادتیں اسی فقر و احتیاج اور بندگی و بیچارگی کے اظہار کی مختلف شکلیں ہیں۔ دعا میں آدمی بارگاہ الہی میں اپنی بے بسی و بے کسی اور عجز و قصور کا اعتراف کرتا ہے، اس لیے دعا کو عین عبادت بلکہ عبادت کا مغز فرمایا گیا ہے۔ عبادت سے جس شخص کے دل میں بندگی کی یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، وہ عبادت کی حلاوت اور شیرینی اور لذت آفرینی سے محروم ہے۔ سامعین، حدیث میں ارشاد ہے کہ تم اپنے رب سے دنیا و آخرت کی عفو و عافیت مانگو، کیونکہ دونوں چیزیں اگر دنیا میں بھی مل گئیں اور آخرت میں بھی تو تم کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ تعالیٰ سے جتنی چیزیں مانگی جاتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ آدمی عافیت مانگے۔ سامعین، ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے افضل دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں جو دعا مذکور ہے وہ بھی بہت جامع ترین دعا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہی دعا فرمایا کرتے تھے۔ سامعین، رحمت خداوندی کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے اور ہر شخص جب چاہے اس کریم آقا کی بارگاہ میں بغیر کسی روک ٹوک کے التجا کر سکتا ہے۔ اس لیے دعا تو ہر وقت ہی مؤثر ہوتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ کوئی مانگنے والا ہو اور ڈھنگ سے مانگے۔ دعا کی قبولیت میں سب سے زیادہ مؤثر چیز آدمی کی عاجزی اور لجاجت کی کیفیت ہے۔ کم از کم ایسی لجاجت سے تو مانگو جیسے ایک بھیک منگا سوال کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتے، اور قرآن مجید میں ہے، کون ہے جو دعا قبول کرتا ہے بے قرار کی دعا جبکہ اس کو پکارے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے اصل چیز پکارنے والے کی بے قراری کی کیفیت ہے۔ قبولیت دعا کے لیے ایک اہم شرط لقمہ حلال بھی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک شخص گرد و غبار سے اٹا ہوا
परागंदा बाल दूर दराज से सफ़र करके हज के लिए आता है और वो बड़ी लजाजत से या रब पुकारता है, लेकिन उसका खाना हराम का, पीना हराम का, लिबास हराम का, उसकी दुआ कैसे कबूल हो। सामईन, कबूलियत दुआ के लिए एक ज़रूरी शर्त यह है कि आदमी जल्दबाजी से काम ना ले। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आदमी अपनी किसी हाजत के लिए दुआएं मांगता है, मगर जब बज़ाहिर वो मुराद बर नहीं आती तो मायूस होकर ना सिर्फ दुआ को छोड़ देता है बल्कि नाउज़ुबिल्लाह खुदा ताला से बदज़न हो जाता है। हदीस में फरमाया गया है कि बंदे की दुआ कबूल होती है जब तक कि जल्दबाजी से काम ना ले। अर्ज़ किया गया, जल्दबाजी से क्या मतलब है? फरमाया, यूं कहने लगे कि मैंने बहुत दुआएं की मगर कबूल ही नहीं होती। सामीन, यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि आदमी की हर दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं, मगर कबूलियत की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। कभी बऐन ही वही चीज़ अता कर दी जाती है जो उसने मांगी थी, कभी उससे बेहतर चीज़ अता कर देते हैं, कभी उसकी बरकत से किसी मुसीबत को टाल देते हैं और कभी बंदे के लिए उसकी दुआ को आखिरत का ज़ख़ीरा बना दिया जाता है। इसलिए अगर किसी वक्त आदमी के मुंह मांगी मुराद पूरी ना हो तो दिल तोड़कर ना बैठ जाए, बल्कि ये यकीन रखे कि उसकी दुआ तो ज़रूर कबूल हुई है, मगर जो चीज़ वो मांग रहा है वो शायद इल्म इलाही में उसके लिए मौजू नहीं, या अल्लाह ताला ने उससे बेहतर चीज़ अदा करने का फैसला फरमाया है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला मोमिन को क़यामत के दिन बुलाएंगे और उसे अपनी बारगाह में बारयाबी का इज़्न देंगे। फिर इरशाद होगा कि मैंने तुझे मांगने का हुक्म दिया था और कबूल करने का वादा किया था, क्या तुम मुझसे दुआ किया करते थे? बंदा अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैं दुआ तो किया करता था। इरशाद होगा कि तुमने जितनी दुआएं की थी मैंने सब कबूल की। देखो, तुमने फलां वक़्त फलां मुसीबत में दुआ की थी और मैंने वो मुसीबत तुमसे टाल दी थी। बंदा इकरार करेगा कि वाकई यही हुआ था। इरशाद होगा, वो तो मैंने तुमको दुनिया ही में दे दी थी, और देखो तुमने फलां वक़्त फलां मुसीबत में मुझे पुकारा था, लेकिन बज़ाहिर वो मुसीबत नहीं टली थी। बंदा अर्ज़ करेगा कि जी हाँ ए रब, यही हुआ था। इरशाद होगा, वो मैंने तेरे लिए जन्नत में ज़ख़ीरा बना रखी है। सामईन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को नकल करके फरमाया है, मोमिन बंदा अल्लाह ताला से जितनी दुआएं करता है अल्लाह ताला एक एक की वजाहत फरमाएंगे कि या तो उसका बदला दुनिया ही में जल्द अता कर दिया गया या उसे आखिरत में ज़ख़ीरा बना दिया गया। दुआओं के बदले में जो कुछ मोमिन को आखिरत में दिया जाएगा उसे देखकर वो तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में उसकी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती। एक और हदीस में है, अल्लाह ताला रहीम व करीम है, जब बंदा उसके सामने हाथ फैलाता है तो उसे हया आती है कि उसे खाली हाथ लौटा दे। अलगर्ज दुआ करते वक्त कबूलियत का कामल यकीन और वसूख होना चाहिए, और अगर किसी वक्त बज़ाहिर दुआ कबूल ना हो तब भी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि हक़ ताला मेरी इस दुआ के बदले मुझे बेहतर चीज़ अता फरमाएंगे। चुनाचे हज़रात आरिफीन ने इस बात को खूब समझा है। वो कबूलियत की बनिस्बत अदम कबूलियत के मकाम को बुलंद तर समझते हैं, और वो तफवीज़ व तस्लीम का मकाम है। सामीन, हज़रत गौसुल वरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब आदमी पर कोई उफ्ताद पड़ती है तो वो उसे अपनी ज़ात पर सहारने की कोशिश करता है और किसी दूसरे को उसकी इतला देना पसंद नहीं करता, और जब वो काबू से बाहर हो जाती है तो अजीज़ व अकारब और दोस्त अहबाब से मदद का खास्तगार होता है और असबाब ज़ाहरी की तरफ दौड़ता है। जब उससे भी काम नहीं निकलता तो बारगाह खुदाबंदी में दुआ व इल्तिजा की तरफ मुतवज्जे होता है। खुद भी गिड़गिड़ा कर दुआएं करता है और दूसरों से भी कराता है, और जब इस पर भी वो मुसीबत नहीं टलती तो बारगाह जलाल में सरे तस्लीम खम कर देता है, अपनी बंदगी व बेचारगी और अबदियत पर नज़र करते हुए रज़ाए मौला पर राज़ी हो जाता है। शेख फरमाते हैं कि यह तफवीज़ व तस्लीम का मकाम है
جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ سامعین، بعض اکابر نے قبولیت یہ دعا کے سلسلے میں عجیب بات لکھی ہے۔ چنانچہ عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ تم پاک زبان سے دعا نہیں کرتے۔ پھر خود ہی سوال کرتے ہیں، جانتے ہو پاک زبان سے دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، پاک زبان سے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم دوسروں کی زبان سے دعا کرواؤ، وہ اگرچہ گنہگار ہوں مگر تمہارے حق میں ان کی زبان پاک ہے۔ سامعین، پاک زبان سے دعا کرنے کی ایک اور صورت بھی ہے، وہ یہ کہ کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کی جائے۔ آپ کو جو چیز اپنے لیے مطلوب ہے اس کی دعا کسی دوسرے مومن کے لیے کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو پہلے ملے گی۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ جب مومن دوسرے مومن کے لیے پس پشت دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہم آمین ولک، یعنی اے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما، اور پھر دعا کرنے والے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی یہ چیز عطا فرمائے۔ گویا فرشتوں کی پاک زبان سے دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی مومن کے لیے دعا کریں، چونکہ اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں اور پھر دعا کرنے والے کے حق میں بھی دعا کے قبول ہونے کی درخواست کرتے ہیں۔ شاید اسی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مومن کی دوسرے مومن کے حق میں غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے۔ بہرحال دعا تو ہر شخص کی قبول ہوتی ہے اور ہر وقت قبول ہوتی ہے، خواہ قبولیت کی نوعیت کچھ ہی ہو۔ تاہم بعض اوقات ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے چند اوقات قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، سجدے کی حالت میں۔ حدیث میں ہے کہ آدمی کو حق تعالی کا سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے خوب کثرت اور دل جمعی سے دعا کیا کرو۔ مگر فقہ حنفیہ کے نزدیک فرض نمازوں کے سجدے میں وہی تسبیحات پڑھنی چاہیے جو حدیث میں آئی ہیں، یعنی سبحان ربی الاعلی۔ کریم آقا کی تعریف و ثنا بھی دعا اور درخواست ہی کی مد میں شمار ہوتی ہے، اور نفل نمازوں کے سجدے میں جتنی دیر چاہے دعائیں کرتا رہے۔ نمبر 2، فرض نماز کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کس وقت کی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ فرمایا رات کے آخری حصے کی اور فرض نمازوں کے بعد کی۔ 3، سحر کے وقت۔ حدیث میں ہے کہ جب 2/3 رات گزر جاتی ہے تو زمین والوں کی طرف حق تعالیٰ کی نظر عنایت متوجہ ہوتی ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی بخشش کا طلبگار میں اس کی بخشش کروں؟ یہ سلسلہ صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔ 4، مؤذن کی اذان کے وقت۔ 5، باران رحمت کے نزول کے وقت۔ 6، اذان اور اقامت کے درمیان۔ 7، سفر کی حالت میں۔ 8، بیماری کی حالت میں۔ 9، زوال کے وقت۔ اور 10، دن رات میں ایک غیر معین گھڑی۔ یہ اوقات احادیث میں مروی ہیں۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے متعلقین اور اپنے مال کے حق میں بد دعا نہ کیا کرو۔ دن رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں جو دعا کی جائے قبول ہو جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا بھی اس گھڑی میں ہو اور وہ قبول ہو جائے تو پھر پچھتاتے پھروگے۔ سامعین، دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے، پھر اپنے لیے اور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتا ہے مانگے۔ سب سے بڑا وسیلہ تو اللہ تعالیٰ کی رحیمی و کریمی کا واسطہ دینا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگان دین کے طفیل اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی جائز ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقراء و مہاجرین کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے۔ سامعین، یہ تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں دعا کا حکم فرمایا۔ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی،
اور وہ حکمت ہمارے فقر و احتیاج کا اظہار ہوگی، جو ابدیت کا اعلیٰ مقام ہے اور اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنے میں ایک طرح کا استغنا ہے جو شان بندگی کے منافی ہے۔ باقی دعا دل سے بھی ہو سکتی ہے اور زبان سے بھی، اور آپ کا یہ فکرہ کہ بس یوں لگتا ہے کہ ہر موئے تن دعا بن گیا ہے، دل کی دعا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تاہم بہتر ہے کہ زبان سے بھی مانگا جائے، اور کچھ نہ سوجے تو یوں ہی کہہ لے کہ یا اللہ، میں سراپا فقیر ہوں، میں ایک ایک چیز میں محتاج ہوں، اپنی ضرورتوں اور حاجتوں سے خود بھی واقف نہیں، اور آپ میری ساری ضرورتوں کو جانتے ہیں، پس مجھے دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرمائیے۔